یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت کو اتنا پسند فرمایا، اس کی اتنی تعریف کی کہ کریم فرمانے لگے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، کہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ حضور نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں حکمت، دانائی سکھائی۔ میں اور آپ آج جن مسائل کا شکار ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس الا ماشاءاللہ علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ملکہ ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب عطا کیا ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں ڈھیر سارا مال دیے رکھا ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کا سبق دیا ہے۔ جلد بازی، جذباتیت اور بے صبری اور کم حوصلہ اور شدت طبیعت کی، یہ گھروں کے اندر بھی نقصان کرتی ہے، محکموں میں بھی نقصان کرتی ہے، دفاتر میں بھی نقصان کرتی ہے، دینی کاموں میں بھی نقصان کرتی ہے۔ ہمارے سارے ماحول کو جو چیز پورے طور پر متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ بیٹا موبائل نے تو ادھر ہی رہنا یار، ہم نے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر بات سنیں، ہمارا خیال تھا ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے کریں گے، آپ نے بیچ میں موبائل کھڑا کر لیا۔ چند دوست بنا لیں، باقی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا کرے۔ اور یہ ماشاءاللہ کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے خیال ہے دے دیں گے یہ سب کو۔ دوستو سمجھیے گا اور غور کیجئے گا، بچے بگڑ جاتے ہیں بعض گھروں میں، ان کی سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور کے سامنے نہ سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، کسی شخص کے سامنے اپنے بچوں کریں، اور انہیں کسی کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں کہ فلانے کے بچے کہاں چلے گئے۔ آپ نے تو شاید ایک جملہ بولا ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی نہایت سمجھداری کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے تربیت کریں۔ ایک بچے کو دم کرانے کے لیے ایک دفعہ ایک بزرگ لے آئے تو مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے، اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا چونکہ، تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات، یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے، لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا۔ پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔
اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ ایکو ذرا میرا بھائی کم کر دے ساؤنڈ والا، اور آواز تھوڑی کھول دے، نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کہا تھا۔ تو عزیز بھائی، جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، دانائی سے کریں تو ذرا ٹھیک ہو۔ ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے، تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیانا ہو یا آپ کا مخلص ہو۔ کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے، تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو، تو ہم جذباتی ہو جاتے، ہم کہتے فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا۔ ایک بادشاہ کو نا خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اوہو یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں؟ کرائیے۔ ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ ویسے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی جی، دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی۔ اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اور اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سب میں سے لمبی عمر۔ چلے میں اس کو ایک روایت کے حوالے سے بات کو مزید کھولتا ہوں۔ دو بھائی ہونا، دو سگے بھائی، تو بڑا پڑھ نہیں سکا، اور پڑھ نہیں سکا تو بڑی نوکری بھی نہیں، بڑی نوکری نہیں، بڑا کاروبار بھی نہیں تو پیسے بھی نہیں۔ چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے، اس کی نوکری بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اور اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے۔ اب دو بندے، دو سگے بھائی ہیں، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو بھائی اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ نہ وہ ڈگری پوچھ رہا ہے، نہ پیسے پوچھ رہا ہے، عمر ہی پوچھ رہا ہے نا۔ جب دو بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو کیا چھوٹا کہے گا میں بڑا ہوں؟ کیا بات ہوتی جی، یہ بڑے ہیں اور میں۔ پوچھنے والا عمر پوچھتا ہے، عہدہ، ڈگری، سرمایہ۔ بات میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ذرا انداز دیکھیے۔ اچھا پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے حضور امام الانبیاء ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب مطلق ہے۔ پوچھنے والا پوچھ عمر ہی رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں ہی سوال کر رہا تھا، وہ عہدہ، منصب، فضائل کی بات نہیں کر رہا تھا۔ فضائل تو وہ بھی جانتا تھا، جگ جانتا ہے، لیکن یہ حضرت عباس ہے نا، جواب دیکھو کتنی حکمت والا ہے، چچا ہے حضور کے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام؟ تو کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا موتیوں کی لڑی ہے، کیا بات میں سلاست اور روانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پوچھنے والے کیا پوچھا، میں بڑا ہوں کہ محبوب بڑے ہیں؟ فرمانے لگے بڑے تو وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔
بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم پر بات کا چاہیے. بڑے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اور وہی ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی کس سے مختصر. پیدا پہلے میں ہوا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے, آپ کو بری لگ گئی ہے. میں نے سچی تو بھائی سچی بات بھی ذرا حکمت سے کرنی چاہیے, سچی بات بھی دانائی سے کرنی چاہیے. آپ سچ بھی بولیں تو ذرا سمجھداری سے بولیں. کچھ لوگ نا لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں, کتنا بڑا سچ ہے نماز, پڑھ لیا کرو نماز, دینے پیسے کتنے کھٹنے نہیں. تو یہ آپ نے دعوت دی ہے, یہ تو آپ نے طنز کیا ہے. وہ کہتا ہے جناب آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. لیکن اگر ہمیں ذاتی کام پڑ جائے پھر ہم اس طرح دعوت نہیں دیتے. دین کی دعوت دی تو تنقید کر کے, اور تو نماز ہی نہیں پڑھتا کدھر لے جانے اتنے پیسے. لیکن اگر ہمیں ذاتی کام ہو, کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو, پھر اس طرح نہیں کہتے. پھر اس کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی ملنا تھا, وہ کہتا میں تو دور ہی بڑی ہوں. کہتے کب آؤ گے, کہتا نہیں مجھے ضروری کام ہے. تو کہتا میں تو دیر سے آؤں. تو جب بھی آئے گا بتانا. تو وہ کہتا تو فون پہ بتا. کہتا فون والی گل ہی نہیں. وہ کہتا تو بات کر یار, حکم کر. کہتا نہیں فون والی بات نہیں, مجھے میل ہے. پر اس کو ملتا ہے, پھر مل کے منت کرتا ہے. پہلے تو کہتا ہے دنیا میں تیرے علاوہ سخی کوئی نہیں معاذ اللہ, میں نے سب سے پوچھ لیا, تو ہی سب سے اچھا ہے. کھول کے تعریفیں. پھر وعدہ کرتا ہے میں وقت پر واپس بھی کر دوں گا. اتنی ساری کہانیاں سنانے کے بعد کہتا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے. جب تو نے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تجھے سارے طریقے آتے تھے, اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے کسی حکمت کا پتہ ہی نہیں. وہ جی میں نے سچی بولا ہے, میں نے نماز کا ہی کہا ہے, فلاں ہی کہا ہے. دنیا میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. سب سے بڑا کائنات کا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے بڑا سچ ہے. پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سچ بھی حکمت کے ساتھ بول. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. کسی کو اپنے کو دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو, دانائی کے ساتھ دعوت, تدبر کے ساتھ دعوت دو. میں آج کل لوگوں کی ڈگریوں کا انکار نہیں کرتا, ڈگریاں بڑی ہو گئی, میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی, کمال ہو گئی. لیکن میرے بھائی دانائی بھی سیکھو, حکمت بھی سیکھو. کسی رب کے بندے کے پاس بیٹھو وہ تمہیں دانائی بھی سکھائے. اکبر الہبادی نے کہا کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں, یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں. کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں, یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے. اور اقبال کہنے لگے نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے. حکمت سیکھیے, دانائی. پرانے بچے نا, موبائل والے بھائی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ میرے پاس بھی موبائل ہے, میں بھی موبائل والا بھائی ہوں. ناراض نہیں ہونا, سب کے پاس ہے. اب تو ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا تسی کہندے رہندے ہو جوان بڑا موبائل چلا جی بھی کار آ کے نہیں چھڑ دے. ان کو بھی سمجھائیں کم چلائیں, کہنے اب تو فرق ہی کوئی نہیں رہے گا, بچے بوڑھے کا سارے موبائل والے بھائی ہیں. پہلے جو بچے تھے نا, بچے, ان کی اماں اسے کہتی تھی بیٹا دادا کے پاس بیٹھا کر. ہاں, نانا انہیں کہانی سناتے تھے, دادا کہانی سناتے تھے, دادی کے پاس بیٹھتے تھے, نانی کے پاس بیٹھتے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. اب وہ بچہ دادی نانی دادا نانا سے حکمت نہیں لیتا, وہ موبائل سے سیکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے مشہور ہونا ہے, میں نے فوٹو لگانی. وہ زندگی جینے کا سلیقہ. لیکن میں دکھ بیان کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا, میں دکھ سناتا ہوں آپ کو. یہ ہماری ملت کے بچے موبائل دیکھتے ہیں, یہ بے سکون ہو گئے, یہ بے چین ہو گئے. انہیں دادا کے وقت کی ضرورت پڑ گئی ہے, ان کے ذہن بکھرے ہوئے ہیں, ان کو وسوسے آتے ہیں. ان کو پاس بٹھائے, والد ان کو ٹائم دے, والدہ ان کو وقت دے, گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ ان پر چھاؤں کریں. اور اگر ان کے اندر غلطیاں پیدا ہوں تو ان پر تنقید نہ کرو, ان کو محبت سے سمجھاؤ. گناہ کا ماحول ہی بڑا عام ہو گیا ہے, اللہ ماشاءاللہ
ان کے ہاتھ پکڑو، یہ حضور کی امت کے نوجوان ہیں، یہ برے نہیں ہیں، یہ غلط نہیں ہیں، ان کی آنکھوں میں آج بھی نبی پاک کے نام پہ چمک آ جاتی ہے، یہ آج بھی قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ اپنے رویے کو تلخ نہ کریں، ان سے پیار کرو، انہیں قریب کرو، بڑے بوڑھے بزرگ علماء فقراء فقہا حفاظ قراء ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ حکمت بڑی ضروری ہے، دانائی بڑی ضروری ہے۔ آپ کبھی اس بات کو سمجھے نا، میں شعبان کا آخری جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر کی طرف جا رہا تھا، اگلا جمعہ رمضان میں آنا تھا، تو ایک نوجوان دوڑ کے مجھ سے ملاقات کی اور میری جیب میں وہ رکا ڈال گیا، ویسٹ کوٹ کی جیب میں۔ تو میں نے وہ رکا کھول کے پڑھا، کہنے لگا جمعہ پڑھانے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے رکا دیکھ لیجئے گا۔ تو میں نے وہ کھول کے پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ اب کچے نمازیوں نے بھی مسجد میں آنا ہے، رمضان آ گئے، تو یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجئے گا ہمیں گھورے نہ، یہ گھورے نہ، ہمیں آنے دیں، یہ ہمارے لیے گنجائش بنا، یہ درد ہے، آنے تو دو نا۔ آج تو یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، عالم مفتی پیر درویش محدث کسی کے پاس نہیں، لیکن نبی پاک شارع ہے نا، تو مسند امام احمد بن حنبل پڑھو، میرے نبی پاک کی حکمت دیکھو۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا، ہر نماز، پانچوں نمازیں فرض ہیں، ہر نماز کا ہر سجدہ فرض ہے، کوئی مفتی پیر مولوی درویش ایک سجدے کی بھی گنجائش نہیں دے سکتا کہ چھوڑ دے۔ اس نے عرض کی حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ہے میرے محبوب کی حکمت، فرمایا تو 2 ہی پڑھنا، کلمہ پڑھ صحیح۔ آجا شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ جو 2 نمازوں کی شرط پہ مسلمان ہوا تھا وہ بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو آنے تو دو نا بھائی، آنے تو دو، داخل تو ہونے دو مسجد میں، پہنچنے تو دو، مہربانی تو کرو، ہاتھ تو تھامو۔ تنقید کرنا آسان ہے، اور تعمیر چاہیے کہ اگر وہ بجھی نہ تو کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے۔ ان بچوں کی تربیت کرو جو گلی محلے کے ہیں۔ آپ کے بچوں نے قیدی بن کے نہیں جینا، کسی کو تو دوست بنانا ہے، تو پورے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی وہ بچے غیروں کے نہیں، سارے ہمارے اپنے ہی ہیں، سارے محلے کے، گلی کے، گاؤں کے، اب بستی کے بچے اپنے۔ حکمت، دانائی، تدبر، معاملہ فہمی، اور بڑوں کو گزارش کروں گا کہ وہ بھی دانا بنے۔ جوانوں سے بھی کہوں گا، جذباتی فیصلے، جذباتی رائے، اور 1.5 منٹ کا کلپ سن کے تو جذباتی ہو جانا اور ہر کسی کے پیچھے لگ جانا، تھوڑے اپنی طبیعت میں دانائی پیدا کرو، چیزوں کو پرکھا کرو، سوچا کرو، حکمت کے ساتھ معاملات کو لیا کرو۔ آپ غور کیا کرو کہ زندگی کی اصل راز کیا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے۔ ہمارے سارے فیصلے جذباتی، ہماری رائے جذباتی، پیار کرنے میں بھی جذباتی اور اختلاف کرنے میں بھی جذباتی، دوستیاں لگانے میں بھی اور توڑ دینے میں بھی۔ جب دوستی لگانی ہے، کاروبار کرنا ہے، تو پھر کہنا ہے میری ہر چیز تیری ہے اور تیری ہر چیز، 6 مہینے کے بعد لڑائی ہو جاتی۔ پھر کہتے ہیں وہ جو گئے تھے نا پنڈی، تو رستے میں جو چائے پی تھی اس کے بھی آدھے پیسے تیرے بنتے۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، اور سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں، پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں، پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ اپنی زندگی کے اندر آپ حکمت سے، تدبر سے لے کے چلیں، نبھائیں، اور اپنی طرف سے آپ اپنی طرف سے نبھائیں۔ سامنے والے پر توقع نہ رکھیں، لیکن تدبر ہو، سمجھ ہو، چیزوں کو پرکھنا آتا ہو، غور کرنا آتا ہو، معاملہ فہمی ہو۔ آج بہت سارے نقصان سے بچا جا سکتا ہے صرف حوصلہ کر کے، تھوڑا ٹائم دے کے، تھوڑا کنارہ۔ میں کئی دفعہ ادارے میں آتا ہوں نا، مدرسے میں، میں سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہوں تو دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں، میں واپس گھر چلا جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میرے جانے سے ان کی کھیل خراب ہو جائے گی، یہ کہیں گے کہ مطلب آ گئے ہیں تو اب پیر صاحب آ گئے، حضرت آ گئے، چھوڑو۔ دانائی یہ ہے کہ جو کھیل رہا ہے نا اسے کھیل لینے دو،
मुफ्त का प्रेशर न डालो, जो खुश है जायज तरीके से उसे खुश होने दो, मुफ्त का खौफ न पैदा करो। धनाई तदब्बुर हमारी औलादे हैं, इनको पनपना है, इनको आगे बढ़ना है। बुजुर्गों ने लिखा है उस्तादों के बारे में, अगर यहाँ कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर खड़े हैं तो पेशगी माजरत के साथ, उन्होंने लिखा है घर में लड़ाई हो जाए तो क्लास में जाके सबक ना पढ़ाओ, ऐसा ना हो गुस्सा किसी का और निकल, हाँ जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते। ऐसा ना करो, आप नॉर्मल हालात में क्लास पढ़ाए, ऐसा ना हो कि वो बेचारा, वो गुस्सा किसी का होता है, निकल बेचारे मुलाजम पे जाता है, निकल बेचारे मातहत पे जाता है, अफसर साहब को जलाल किसी और पे आया हुआ है और निकल किसी और पे गया। तो ये दानाई के खिलाफ, तदब्बुर के खिलाफ, समझ बूझ का। देखो मेरे रसूल पाक की शान, देखो मेरे नबी पाक का कमाल। जब कुरैश मक्का ने बैतुल्लाह शरीफ दोबारा से तामीर किया ना, तो पहले बड़े इत्तेफाक से पैसे जमा किए, ऐलान हुआ सिर्फ हलाल पैसे लाए, जिसका जरा शक है उसके भी पैसे कबूल नहीं करने। पहले बड़ी मोहब्बत से पैसे इकट्ठे किए, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की, और जब बारी आई ना हजर अस्वद लगाने की तो लड़ पड़े। कुछ बंदे मिनट नहीं लगाते लड़ने में, लड़ पड़े। 12 कबीले थे और कुछ ने तो प्याले में खून डाल के हाथ रख के कसम खा ली कि अगर कोई और हजर अस्वद लगाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे या मर जाएंगे, हजर अस्वद हम नहीं लगाना है। सब लड़ रहे हैं। वैसे अगर आप नाराज ना हो तो मस्जिदों में लड़ाई तो आज भी होती है जी, ग्रुप तो आज भी बनते हैं। मस्जिद की कमेटी बनाई जाती है कि मिल के जरा मस्जिद का निज़ाम चलाए, और कमेटी को गलत फहमी हो जाती है हमें हुक्म बनाने के लिए, लगाने के लिए बनाया गया, वो खिदमत के लिए लगाए जाते हैं। मैं तो अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि कमेटी का जो सरबराह उसे सदर ना कहा करो, इसलिए कि बंदा सदर हो फिर असेंबली ना तोड़े, उसे मजा ही नहीं आता। तो आपने सीधा, तो वो फिर अपना आईनी हक इस्तेमाल करता है, वो कहता है तोड़ो असेंबली, मौलवी नया लाओ, फलाना काम नया करो, मेरी मर्जी के खिलाफ हो गए, तो झगड़े होते हैं। हालांकि इतना सोना निजाम चल रहा हो, मस्जिद है, इदारा है, तो अगर आप समझते हैं मेरा वजूद तकलीफ का बायस बन रहा है तो हिकमत से पीछे हट जाए, लेकिन निजाम को खराब ना करें, माहौल को बिगड़ने ना दे, इशार करें, कुर्बानी दे। हाँ कोई शरी मसला हो तो बात अलग है। तो ये लड़ पड़े कुरैश, मैं, हर कबीला कहता है मैं लगाऊंगा हजर अस्वद, मैं लगाऊंगा, कुर्बान जाएं। इनके नसीबे अच्छे, मदीने वाले महबूब तशरीफ ले आए, और अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, हुजूर आए तो सारे बोल पड़े ये तो सादक और अमीन आ गए। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। महबूब आ गए, कहने लगे हमारा फैसला तो कर दे, तो हुजूर ने फरमाया कर देते, लेकिन फैसले की हिकमत तो देखो, फैसले की दानाई तो देखो, कमाल तो देखो जरा मेरे नबी पाक का, फैसला करने का उरूज देखो, सरकार का तरीका। नबी करीम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाया और हजर अस्वद को चादर पे रखा, फरमाया सारे कबीले चादर पकड़ लो। 12 के 12 ने चादर पकड़ ली, वहां ले गए जहां हजर अस्वद को रखना था, हुजूर ने उठा के उस जगह रख दिया, फरमाया लो भी सबका हिस्सा शामिल हो गया। सारे खुश हो गए, सारे राजी हो गए, सब को समझ आ गई। मेरे अजीज, थोड़ी सी ना अपनी जिंदगी में धनाई पैदा करें। अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं छोटा आदमी हूं, मुसाफिर हूं, यकीनन आप नाराज नहीं होंगे। हम तो बच्चों में खुद लड़ाई करा देते हैं, हाँ, हमें समझ बूझ ही नहीं, हम खुद झगड़ा करा देते हैं कि फिर मैं दूसरे से प्यार करूं, फिर मैं दूसरे को लेकर दे दूं। नबी पाक ने हमें हिकमत से, मैंने अपने बेटे को घोड़ा लेके दिया, हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं आपको गवाह बनाने आया, मैंने घोड़ा लेके दिया, तो हुजूर ने फरमाया दूसरे को भी लेके दिया। या रसूलल्लाह नहीं, तो फरमाया फिर अल्लाह से डर, औलाद में इंसाफ कर, तू जुल्म और ज्यादती पर मुझे गवाह बनाने आ गया। आप कहीं किसी को साबित ना होने दें कि मैं कुछ हूं,
آج تو میرے بھائی ہم دکھاتے پھرتے ہیں یہ میرا مہنگا موبائل ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ مہنگی گھڑی پہنا کے اپنے بیٹے کو کالج میں بھیجتے ہو تو جس باپ بیچارے کے پاس نہیں پیسے، وہ کیسے اپنے بچے کی وہ تکلیف برداشت کرے؟ وہ حسرت سے دیکھتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہمارے وہ رسم و رواج، وہ آنے وہ جانے، میں اس کو حرام ناجائز نہیں کہتا، دانائی کے خلاف ہے۔ آپ اپنے ماحول کے مطابق رہیں، سوسائٹی کے مطابق دوسروں کو بھی جینے دیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، مرد کے لیے سونا حرام ہے، عورت جتنا چاہے پہنے جائز ہے، پر عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹی، شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، وہ علی کے گھر کی ہے عزت ہم علی سے سنتے ہیں، وہ نبی کے گھر کی ہے عزت یہ نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، سیدہ پاک مخدومہ کائنات، شہزادی کونین نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے تھے تو حضور نے پسند نہیں فرمائے، انہوں نے اتار کے صدقہ کر دیے۔ کائنات کی ہر بیٹی کے لیے جائز ہے، پر محبوب سیدہ پاک کے پہننے پر آپ نے تو گویا سمجھ ہی آتی ہے کہ حضور سمجھانا چاہتے ہیں غریبوں کی بیٹیاں جب نہیں سونا پہن سکیں گی تو کہہ تو سکیں گی نا کہ مدینے والے محبوب کی بیٹی نے بھی نہیں پہنا، ان چاروں شہزادیوں نے بھی نہیں پہنا جو حضور کے کاشانہ نور میں تھیں۔ تو اب حکمت تو دیکھو، تدبر تو دیکھو، دانائی تو دیکھو۔ میرے عزیز، تھوڑا سا نا اپنے جذبات پر خود کنٹرول کرنا سیکھیں، معاملات کو خود سے دیکھیں۔ ہم اپنے آرام کی خاطر، اپنے سکون کی خاطر، صرف اپنی جذباتیت کے لیے بعض ایسے کام کرتے ہیں جو سخت تکلیف اور آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں۔ دانائی، سمجھ بوجھ، تھوڑا سا چیزوں پر پہلے سے غور کرنا، تھوڑا سا تدبر۔ میرے والد صاحب نا عموماً گھروں میں مرد کرتا اتار کے سوتے ہیں، اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکے ہوئے، تو کرتا اتار کے ابا جی سویا کرتے تھے۔ تو والدہ کہتی ہیں پھر کافی عرصہ بعد انہوں نے نا کرتے سمیت، سخت گرمی، اے سی شیسی کا تصور نہیں، غریب گھر، تو کرتے سمیت سونے لگ گئے۔ تو ان سے کہا کہ آپ کرتا کیوں نہیں اتارتے؟ تو کہنے لگے بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں گھر میں۔ اب یہ دانائی کے خلاف ہے کہ انسان اس طرح لباس کے ساتھ، میری بات کو سمجھو، اگر سمجھ آئے۔ میں اس بھائی کو اب کیسے سمجھاؤں جس کی بہن جوان ہے اور وہ شارٹ لباس پہنتا ہے؟ کیسے سمجھاؤں اسے کہ یہ تیرا یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے معاملہ فہم اور مدبر ہونا چاہیے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ شخصیت کا نکھار حکمت میں ہے، سمجھ بوجھ میں، دانائی میں ہے۔ کچھ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، بولنے کی نہیں ہوتی، عمل کرنے کی ہوتی۔ نکھار پیدا کریں اپنے اندر، تدبر لائیں، سمجھ بوجھ لائیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے بستے گلستانوں کو نظر لگنے کا ڈر ہے، حالات کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔ حکمت حضور کی سیرت کا اہم باب ہے، دانائی یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت کا اہم باب ہے۔ حضرت طلحہ غالباً حضرت طلحہ ہی تھے جو سپہ سالار علم بردار تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو ان سے نہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے جھنڈا لینا پڑا۔ جھنڈا ہاتھ میں رکھنا ایک کمال ہوتا تھا، بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، علم بردار کہتے تھے۔ تو یہ اسلامی لشکر کے علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب کوئی ایسا موقع آ گیا کہ ان سے عہدہ واپس لینا، اور کوئی غلطی بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں، کیا کریں؟ بڑی پریشانی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہم سوچ رہے تھے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا بڑا سونا حل کرتے ہیں۔ سرکار نے کہا بھائی آپ سے جھنڈا لینا ہے۔ ابھی وہ کچھ سوچنے لگے تھے، حضور فرمانے لگے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دینا ہے۔ تو بیٹا باپ کی جگہ پہ آ جائے تو باپ سمجھتا ہے وہ میرے تو نصیب چمک گئے، یا رسول اللہ میرے پتر کو، میرے بیٹے کو۔ جس بات پہ وہ پریشان ہو سکتے تھے اسی پر وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے۔
تو یہ دانائی ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں سیرت پاک کا ایک پیغام یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ جذباتی باتیں کریں، نہ جذباتی فیصلے کریں، نہ جذباتی طور پر بچوں کو ڈیل کریں۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں